ایک عظیم عاشق کھڑی شریف کے سلطان نے اس حدیث کا ترجمہ اپنے زبان میں کیا، فرماتے ہیں کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے کار تے کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والے کار تے کھلا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن ماجہ شریف صفحہ 313 کے اوپر حدیث شریف موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پر کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو یہ پورا امتیاز حاصل ہے، اگر ان کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی توبہ کی ندامت کا آنسو گر گیا، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا، غنیۃ الطالبین میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، کسی نے عرض کیا کہ علی کیا گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں حصہ موجود ہے؟ تو آپ نے کہ 2 برتن لے کر آؤ، ایک برتن صاف ستھرا ہو، دھویا ہوا ہو، دوسرا جس میں مٹی لگی ہو، رکھ دو۔ رکھ دیے کہ فرمایا جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو کیا دونوں برتنوں میں نہیں ہوتی؟ جو دھویا اس میں بھی بارش ہوگی، جو دھونے والا اس میں بھی بارش ہوگی۔ تو فرمایا کس لیے جو گناہ گار سیاہ کار ہیں ان کو حکم ہے کہ اللہ والوں کے بارگاہ میں جائیں، تب ان کے اوپر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چھینٹا ان کی جھولی میں پڑ جاتا ہے اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا حضرت علی شیر خدا کے مرید اور خلیفہ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور سیدہ ام سلمہ السلام علیہا کا دوسری بھی نوش فرمایا، ان کی گود میں بھی کھیلے، اور بڑے عظیم تابعین ہیں، عظیم تابعی ہیں یہ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے زبان سے معافی مانگنا، دوسرا ستون ہے دل میں شرمندگی محسوس کرنا، اور توبہ کا تیسرا ستون ہے اپنے جسم کو گناہوں سے دور رکھنا، اور چوتھا ستون ہے جو گناہ کیا دوبارہ اس سے باز رہنے کا مکمل ارادہ فرمانا۔ بلکہ مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور مانتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا، جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن کی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ غلام مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا، یہ تو پھر مذاق ہو گیا۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ 100 واری میں توبہ پنی میں بے
اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا تے تانگا رکھن والا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا تے تانگا رکھن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا عاشقوں کے سردار مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک بڑی حکایت لکھی ہے مثنوی شریف میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا ہے، اور مزیداری کی بات ہے غیر مسلم مفکر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتے تو دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فاروق اعظم تیرے عدل کو، غیر مسلم بھی تیری عدل کی گواہی دے رہا ہے، اور ان بدبختوں کا کیا بنے گا جو آپ کی عدد کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کوفہ کی جامعہ مسجد میں۔ ایک بندے نے سوال کیا، حضور نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ نحجۃ البلاغہ پڑھ کے دیکھیں ذرا، نحجۃ البلاغہ پڑھ کے دیکھیں۔ عرض کیا ثم من، حضور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ممبر کی سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں، کسی نے عرض کیا حضور اس کے بعد اترتے فرمایا اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل پوری دنیا کے اوپر مشہور ہے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ رات کو دنیا سو جاتی تھی، آپ کوڑا ہاتھ میں لیے کوے محبوب میں گشت کرتے تھے، حبیب کی شہر کی گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ کوڑا ہاتھ میں ہے، گشت کر رہے ہیں، اندر سے آگے سے ایک بندہ آ رہا ہے، وہ بڑا پکا شرابی ہے، شراب اس نے پی ہوئی ہے، اور وہ ایک بوتل رنگین شراب کی بغل میں دبائی ہوئی ہے اور اوپر چادر ہے۔ جب دور سے دیکھا نا سیدنا فاروق اعظم کو، اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ منکر جامع ترمذی کی حدیث پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ فاروق اعظم کی تعظیم کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان فاروق اعظم سے لرز جاتا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، رو پڑا، عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج مجھے فاروق اعظم کے جلال سے بچا لے، ان کے درے کی مار سے بھی بچا لے۔ ابھی اس نے توبہ کی ہے، فاروق اعظم آئے، فرمایا کیا بغل میں چھپایا ہوا ہے؟ آپ گڑ گڑا چکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ عرض کیا یا امیر المومنین، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکہ، ایک میں آتا دودھ ہے۔ فرمایا لاؤ کیا تمہارے پاس؟ جب اس نے بوتل دی تو دیکھا تو وہ دودھ۔ وہ بندہ بھی خود حیران کا، رنگین شراب میں نے اپنے ہاتھوں سے بھری ہے، اپنے ہاتھوں سے بوتل اٹھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بغل میں چھپائی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس میں شراب تھی، رنگین کلر تھا، رنگ دار۔ تو عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آواز ہی ہاتھ پہ غیر سے عمر ابن خطاب، اس کی سچی توبہ کی برکت سے ہم نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ اور آئیے داتا علی حجویری رحمہ اللہ کشف المجوب کے صفحہ 152 کے اوپر ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بشر حافی بہت امیر کبیر تھے، اور ان کا شراب کا کارخانہ تھا۔ اس وقت شراب بناتے تھے، شراب پیتے تھے، شراب فروخت کرتے تھے۔ تو ایک دن اپنے کارخانے سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بندوں کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے،
لیکن ان کو اللہ سے ڈرنے والا تو ہو نا. اور اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، جھاڑا مٹی، اور اس کو چوما اور عطر لگا کر ایک بلند مقام پہ رکھ دیا. داتا علی اجویری رحمہ اللہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، اس وقت کے عظیم ولی خواجہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو اشارہ ہوا ہاتھ میں غیر سے، جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس اور اسے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ تو نے ہمارے نام کو پاک کیا ہے، ہم بھی تمہیں پاک صاف کر کے دنیا میں بلند مقام عطا کریں گے. ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ شاید میں نے خواب ٹھیک نہیں دیکھا، وہ تو بندہ بہت بڑا شرابی ہے. آپ دوبارہ سو گئے. پھر یہ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے کارخانے کے دروازے پہ آئے، وہ بھی گھر سے واپس آ چکا تھا. اسے بھی اشارہ ہوا کہ جن ہونٹوں سے میرے نام کو چوما ہے، اب ان ہونٹوں سے ناپاک شراب میں تجھے نہیں پینے دوں گا. ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے پوچھا کون؟ فرمایا بشر سے کہو اللہ کا قاصد آیا ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے. بشر اس وقت ننگے پاؤں تھے، جب یہ پیغام سنا تو جھوم گئے. میں اتنا گناہ گار سیاہ کار بدعمال اللہ کے نام کو چوما ہے تو اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے کہ مجھے سلام بھیجا ہے اور خوشخبری دے کر قاصد کو بھیجا ہے. تو آپ نے پھر اس وقت ننگے پاؤں تھے، ساری عمر جوتا نہیں پہنا، کہ میں ننگے پاؤں تھا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر سایہ فگن ہوئی. اور پھر وہ شراب کا کارخانہ بیچ دیا، وہ باغ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور نکل گئے جنگل کی طرف. داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے تمام جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو حکم دے دیا تھا کہ جہاں میرا بشر حافی رہتا ہے، جہاں سے چلتا پھرتا ہے، اس جگہ پہ پیشاب بہانا نہیں کرنا، کیونکہ اس کا پاؤں گرد آلود نہ ہو. ہم نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے. تو آپ دیکھ لیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے توبہ کا، ندامت کا ایک آنسو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، اور ابھی وقت ہے سچی توبہ کرنے کا. سرکار فرماتے ہیں مشکات کے صفحہ 202 میں کہ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. 204 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی وجہ سے بندے کے غم دور فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا. توبہ بڑی سپر ہے گناہ گار کے لیے، توبہ بڑی سپر ہے گناہ گار کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا تو آپ فرماتے ہیں سب امتوں سے آگے میری امت ہوگی، سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر جنت حرام کر دی ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت سب سے آگے آگے ہوگی اور جہنم کی آگ جو ہے وہ جہنم سے باہر نکل کے آگے بڑھ رہی ہوگی. تو میری امتی جو ہیں نمازی اپنے نمازوں کا وسیلہ دے گا، روزہ دار روزے کا وسیلہ دے گا، سخی اپنی سخاوت کا، مجاہد اپنے جہاد کا وسیلہ دیں گے، لیکن آگ مسلسل آگے بڑھے گی. تو اتنی دیر میں سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئیں گے، ایک پیالہ ہوگا ان کے پاس، اس میں پانی ہوگا، تو وہ میری بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پانی اس آگ کے اوپر پھینک دیں. میں پانی اس کا آگ کے اوپر پھینکوں گا تو وہ آگ بجھ جائے گی اور پیچھے چلی جائے گی. میں نے پوچھا جبریل یہ پانی کون سا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ
یہ آپ کے غلاموں کے آنسو ہیں جو وہ خوف الہی میں بہاتے رہے۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سفر ہے گناہگار کے لیے، توبہ بڑی سفر ہے گناہگار کے لیے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے اگر میں کوئی شعر بھی پڑھوں تو وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کر کے جاتا ہوں، تاکہ یہ نہ کہے کہ مبالغہ میزی کر گئے ہیں۔ اگر کسی نے بدگمانی کی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ذشان ہے درۃ الناصحین میں، حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم با عمل کی تضحیک کی، تضحیک سمجھتے ہیں، مذاق اڑایا، میں کہ وہ اس بندے کی روزی سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور جب دنیا سے جائے گا وہ بے ایمان جائے گا، بے ایمان مرے گا، اور بے ایمان ہی جائے گا وہ دنیا سے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں جو حدیث بیان کرتا ہوں اس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں، اس لیے نہیں دیتا معاذ اللہ کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، میں تو دین مصطفیٰ کا ادنا طالب علم ہوں۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے، ویسے ہی بول دی ہے، اگر بدگمانی کی تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اور دوسری وجہ ہوتی ہے اگر وہ ہو سکتا ہے وہ حدیث پڑھے، ساتھ ایک دو حدیث آپ اور پڑھ لیں، میرے بیان کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے، آپ کے سننے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو توبہ ہے اس کے ستون بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس کے فوائد و ثمرات بڑے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کا صفحہ 115 پڑھ کے دیکھیے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا تو جو کرامن کاتبین ہیں، آپ کو پتہ ہے دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، دائیں جانا والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانا والا گناہ لکھتا ہے، برائیاں لکھتا ہے۔ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم ایکٹ کر رہے ہیں، 24 آورس کی ویڈیو بن رہی ہے، اور یہی قیامت والے دن اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام سچی توبہ کرتا ہے تو جس یہ فرشتے نے برائیاں لکھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے وہ ساری برائیاں مٹا دیتا ہے، بلا دیتا ہے، اور اس کے جو جس اعضاء نے یہ برائی کی ہوتی ہے اس اعضاء سے بھی اس برائی کو بلا دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، یا دنیا کی عدالت کا تو طریقہ کار اور ہے نا، چرب زبانی سے لوگ، چرب زبانی سے، رشوت سے، اثر و رسوخ سے قاتل غلام مصطفیٰ بری ہو جاتے ہیں۔